مسئلہ یہ کہ اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑا ٹرکی معاملہ ہے کہ پاکستان ذمہ داری سے اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. بٹ جیسے میں شہری رحمان صاحبہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ریسٹرینٹ یا ذمہ داری اور کمزوری اس میں بڑی ایک چھوٹی ڈیوائڈنگ لائن, ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. واٹ آر وی ٹو ڈو نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وی کانٹ افورڈ اے سیکنڈ, ایک سیکنڈ تو نہیں ہو سکتا ورنہ اس کے بعد تو پھر ایسکلیشن ہوگی. واٹ ڈو یو تھنک ہوا کیا ہے اس کیس میں اور ہونا کیا چاہیے آگے؟ دیکھیں جو ایکچولی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایران کی طرف سے وہ تو بہت ہی پرووکیٹو ہے, بہت اشتعال انگیز ہے اور بہت افسوسناک ہے. افسوسناک اس لیے کیونکہ دوست ملک تھا پاکستان کے ساتھ, ہمیشہ ان کے دوستانہ تعلقات رہے ہیں, بارڈر پہ مسئلے مسائل رہے ہیں, ہمیں بھی بہت گلے تھے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور چینلز آف کمیونیکیشن بھی کھلے تھے. لیکن ایسے میں اس طرح کا واقعہ اس لیے ہمیں آپ حیران ہیں, آپ فورن آفس میں رہے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں, ایسا دیکھیں ایسا تو دشمنی پر مبنی قدم ہے, یہ تو دشمن ملک کیا کرتے ہیں نا, یہ دوست ملک تو آپس میں ایسے نہیں. ہم تو آپ اس کی موفا کی ویب سائٹ کھولے تو اس پہ لکھا ہوا ہے اٹس اے بارڈر آف پیس, لو اینڈ فرینڈشپ. تو ہم تو بالکل ان کے ساتھ اس طرح کریں, اور کئی جس طرح میں نے کہا وہاں سے ہندوستانی جاسوس بھی آئے, وہاں سے بی ایل اے کے لوگ بھی آتے جاتے تھے, زینب بیجون بریگیڈ کے لوگ پھرتے, سارا کچھ تھا. لیکن پاکستان نے کہا کہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے گا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے, لیکن اس میں مجھے ذرا کاشف صاحب یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی انڈین جو ایرانین گورنمنٹ بولی نہیں ہے کوئی صحیح طریقے سے, یعنی ان سے منسلک جو میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے, لیکن ایرانین گورنمنٹ کو دے ہیو ٹو کم آؤٹ کلین کہ بھئی یہ ان کی آشیرواد سے ہوا ہے یا یہ کوئی ڈائریکٹلی کوئی کسی ان کے لوکل کمانڈر نے کیا ہے یا کیا کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ دا مین فولڈ کے اندر سے نکل کے کسی نے بٹن دبا دیا میزائلوں کا؟ یہ تو بڑی زیادہ خطرناک بات ہے. پھر تو بہت ہی, پھر تو ایران کو بہت فکر کرنی چاہیے, اور اگر ان کی آشیرواد سے ہوا ہے تو پھر دے شوڈ ہیو دی کرٹسی اینڈ دی گٹس ٹو سے کہ ہاں جی ہم نے یہ کروایا تھا. سر ایرانی نائب صدر کا جواب اس پر آیا, وزیر خارجہ اس پہ ڈیووس میں بولے ہیں, زیادہ تفصیلی نہیں بولے, لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے انہوں نے کہا کہ ڈرون حملوں میں کسی پاکستانی کو نشانہ نہیں بنایا گیا, پہلے سے خبردار کیا گیا تھا. اس طرح کی گفتگو کچھ دو لائنیں آئی ہیں ہر طرف سے. بٹ اگر آپ کیا آپ جب ایران سے ڈیل کرتے تھے تو کیا کبھی یہ ہوا کہ آپ کو پتا لگا ہو کہ جو میزائل کے بٹنوں پہ جن کے ہاتھ ہیں وہ حکومت کے اس سے آزاد ہیں, جو گارڈز ہیں ان کے ریولوشنری گارڈز؟ نہیں صاحب, نہیں. ان کا اپریٹس دیکھیں, میں تو 5.5 سال رہا بھی ہوں وہاں پہ, ان کا جو اپریٹس ہے وہ بڑا ہی یعنی سینٹرلی کنٹرولڈ ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قسم کا کام سینٹرل اتھارٹی کی اجازت سے کے بغیر کیا گیا ہوگا. اسی لیے یہ زیادہ پاکستان کا جو ریئیکشن بھی آیا وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جناب یہ آپ کہاں پہنچے. لیکن اچھا کیا کہ ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کیا. ابھی ہمیں میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے اگلے 20-22 گھنٹے, جو ایران حکومت ہمیں بتائے ایک پریس ریلیز کے لیے یا ڈائریکٹلی ہمیں بتائے کہ وہ ہوا کیا ہے, کیونکہ اس طریقے سے یہ مانی نہیں جا سکتی کہ جی جند اللہ کے لوگوں کو ہم نے مارا ہے. اور وہ سر آپ نے کبھی جیش العدل کا نام سنا تھا پہلے؟ بالکل, آف کورس. یہ جند اللہ تحریک جو تھی یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی, اور ان کا جو کمانڈر تھا ریگی, 2020 میں اس کو ایران میں پھانسی دے مار دیا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد سے یہ تحریک بٹ گئی تھی مختلف ٹکڑوں میں, تو جیش العدل اس کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن یہ کوئی اس طریقے سے ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر تو ہے نہیں, یہ بارڈر پہ پھرتے رہتے. یہ ملیٹنٹ سنی تحریک ہے جو ایران کے بلوچستان سیستان میں اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایران کا مسئلہ ہے, اور جس طرح بلوچستان کے مسئلہ ہمارا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں, تو یہ معاملات اس طرح کی میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیک سے تو نہیں حل ہوں گے, یہ تو ڈپلومیٹکلی ہوں گے. تو پاکستان نے تو درست قدم اٹھایا ہے, لیکن ابھی ایران کو جواب دینا ہے. یہ گول مول جواب نہیں چلے گا. دے ول ہیو ٹو آنسر کہ جناب. اور سر اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے پھر کیا؟ تو دیکھیں ایران ولنریبل ملک ہے. میں آپ کو بتاؤں ایران کے کتنے دوست ہیں دنیا میں, بتا دیجیے آپ. گنتی کے دوست ہیں, بہت کم ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو یہ میرے خیال میں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ جو چند ایک دوست رہ گئے جن میں پاکستان شامل تھا ان کو بھی وہ ناراض کرے. تو اور پاکستان کی بھی مجبوری تھی کہ ہمارا انڈیا اور افغانستان کا بارڈر غیر محفوظ ہے, تو چلو ہم تیسرا بارڈر ٹھیک رکھیں.
تو یہ دونوں کی مجبوری تھی کہ ہم اس طرح کرتے. تو ایران نے آج کو کیوں نہیں, میں تو بار بار جب میں, اچھا پہلے ایک اور چیز بتائیں, میں نے دیکھنے کی کوشش کی, مجھے نظر کچھ نہیں آیا کہ کیا کچھ ہوا ہے ایران میں کوئی بارڈر ایریا میں پچھلے چند دنوں میں جس کا ریاکشن یہ ہوا ہو, کیونکہ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. نہیں, کوئی ایسی نہیں ہوئی جی, میری بھی نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری ہے. یہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے عراق میں بھی کیا اور پاکستان میں بھی کیا. کیا وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غزہ میں ہمارے جو پراکسیز ہیں نہیں کر سکی ہیں, تو ہم دیکھیں اس کے اوپر بڑا سٹانس ٹف لیتے ہیں. خدا جانے ان کے کیا داخلی محرکات ہیں, لیکن بات انہوں نے قدم ان کا غلط اٹھایا ہے انہوں نے میرے ساتھ. سر یہ آخر میں مجھے بتائیں, غلط قدم اٹھایا لیکن اٹھا لیا, جیسے میں نے کہا کہ اب ایک تو آپ 22-24 گھنٹے کی بات کریں, آپ کو یہ ایسکیلیٹ ہوتے نظر آ رہا ہے؟ اگر ان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ آیا, آپ کو لگتا ہے کہ پہلی چیز کو جانے دیا جائے گا, دوسری برداشت نہیں کی جائے گی. از دیٹ ہاؤ یو سی پاکستان ریسپانس؟ دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ, کہ پہلی کو برداشت کر لیا, لیکن میرے خیال میں ڈپلومیٹک جو ہمارا آپس میں کانٹیکٹ تھا اس کے اندر بہت پریشر آیا, اور ایران کو محسوس ہونا چاہیے یہ پریشر, کیونکہ انہوں نے یہ دوستی نبھائی نہیں ہے, انہوں نے میرے خیال میں ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے دوستی نہیں نبھائی, لیکن لیٹس فار یہ جو آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا, عراق میں بھی بات انہوں نے کیا, واٹ آر دے تھنکنگ, اور اگر دوبارہ ہوا تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پھر تو ایسکیلیشن ہوگی, پھر تو کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا پاکستان کے پاس. جی بالکل کوئی چارہ نہیں رہے گا. دیکھیں پاکستان کے پاس بھی بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں, اتنا بڑا بارڈر ہے, ہم تو اس بارڈر کو بہتر کرنے کے چکر میں تھے کہ یہاں بارڈر مارکیٹس بنے, یہاں بہت کچھ ہو, لیکن اس طرح کا اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. اس بارڈر پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایران جو ہے وہ کوئی اتنا محفوظ ملک بھی نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیپ آگے ہوں کہ جب سے چین کی مدد سے سعودی عرب سے بھی دوستی ہو گئی, اور ایکسپینڈڈ برکس کے اندر 1 جنوری سے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 10 ملک آپس میں کوئی کرنسی ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس قسم کی شیپ آ سکتے ہیں کہ اچھا جی, اگر امریکہ ڈرون کر سکتا ہے اور اپنے معاملات طے کر سکتا ہے, اور ہندوستان بھی اگر بالا کوٹ پہ اٹیک کر سکتا ہے, تو پھر ہم بھی لیکن ہندوستان کو جو جواب دیا گیا, آئی ایم شیور ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے ایسا جواب بھی آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہی بات ان کو بتانے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹک چینل سے بھی اور پرائیویٹلی بھی, کہ جناب یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے جو ہے. ایک اور بھائی صاحب, کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے داخلی معاملات جو ہیں وہ ذرا پوری طرح سے ٹرانزیشن میں ہوں تو لوگ ہلکا لینے لگتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اور کرنی چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ اور ملٹری قیادت مل کر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ جو ہے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں. دیکھیں امریکہ میں 1947 سے ہے, بھارت میں 1998 سے ہے, سارے ملک اس قسم کا کوئی ادارہ رکھتا ہے جس میں سول اور ملٹری قیادت مل کر کام کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو ہمسائے ہیں اور دوسرے ممالک ہیں وہ آپ کو ہلکا نہیں لیتے ہیں, وہ آپ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہول آف دی گورنمنٹ رسپانس آئے گا. جی میرا یہ اپنا, میں اس کو We have a National Security Council, لیکن you're saying make it more effective. بہت شکریہ. نہیں, we don't have a National Security Council. We have a National Security. خارجہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود. ناظرین گفتگو آپ نے سنی.